امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، راہ جنون۔ راہ جنون غیر متزلزل جذبے اور غیر متزلزل عزم کی ایک ولولہ انگیز کہانی ہے جہاں جوانی کے جوش و جذبے کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس کے دل میں شبریز ہے جس کا انتھک جذبہ کہانی کو آگے بڑھاتا ہے۔ وہ ایک ایسا آدمی ہے جو اپنی محبوبہ مہر کو جیتنے کے لیے انتہائی حد تک چلا جاتا ہے۔ شبریز کی مہر سے محبت اتنی گہری ہے کہ وہ محبت کے حصول میں ناقابل تصور کام کرنے کو بھی تیار ہے۔ کہانی ایک شدید غیر متزلزل محبت کی کھوج کے طور پر سامنے آتی ہے جو تمام رکاوٹوں اور کنونشنوں کو مسترد کرتی ہے، کیونکہ شبریز کسی بھی طرح سے اسے اپنا بنانے کی کوششوں میں پرعزم ہے۔ نمبر 9، بشر مومن۔ رودابہ ایک معصوم لڑکی ہے جس کی منگنی اپنے والد کے دوست اور پڑوسی بلند بختیار سے ہوئی ہے۔ بلند امریکہ میں رہتا ہے اور ورلڈ بینک میں کام کرتا ہے۔ ایک دن رودابہ اور بلند کے والد سمندر کے نظارے پر ہوتے ہیں اور ایک ڈکیتی میں مارے جاتے ہیں۔ رودابہ اپنے بڑے بھائی عادل اور اس کی بیوی کے ساتھ رہنے پر مجبور ہے۔ عادل اپنے بہنوئی بشر کے لیے فرنٹ مین کے طور پر کام کرتا ہے جو منی لانڈرر ہے۔ بشر اپنی بہنوں خصوصاً طیبہ کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے جن کی اب تک 2 انگیجمنٹ ٹوٹ چکی ہیں۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں فیصل قریشی، سمیع خان، ماہین خان اور اشنا شاہ شامل ہیں۔ نمبر 8، دل لگی۔ دل لگی موہد اور انمول کی رومانوی کہانی ہے۔ یہ اندرون سندھ میں سکھر کی تنگ گلیوں میں قائم ہے جہاں انمول اپنی ماں اور چھوٹی بہن مشال انصاری کے ساتھ سادہ زندگی گزارتی ہے۔ مرنے سے پہلے انمول کے والد نے مقامی ساہوکار کفایت علی کا قرض ادا کر دیا تھا اور اس نے اپنے گھر کو بطور حفاظتی استعمال کرتے ہوئے ادا کیا تھا، لیکن انمول کی والدہ کے پاس قرض کی واپسی کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس لیے وہ دھوکہ دہی کا آسان نشانہ بن جاتی ہے۔ کفایت علی انمول کے خاندان کو بے دخل کرنے کے لیے موہد سے رابطہ کرتا ہے جو ریئل اسٹیٹ میں مہارت رکھتا ہے اور تھوڑی سی غنڈہ گردی میں منسلک ہے۔ موہد اور انمول کے درمیان تصادم اس کہانی کی بنیاد ہے۔ نمبر 7، سنو چندہ۔ ارسلان جمشید علی اور عجیہ نزاکت علی کزن ہیں اور مشترکہ خاندان میں رہتے ہیں۔ ان کے خاندان نے ان کی شادی ان کے دادا کی آخری خواہش کی وجہ سے اس وقت کر دی تھی جب وہ بچے تھے، لیکن رخصتی ابھی ہونا باقی ہے۔ بی جان ان کی دادی اور خاندان کی سربراہ کے 2 بیٹے ہیں، جمشید علی اور نزاکت علی، اور ایک بیٹی معصومہ جس کی شادی جلال خان سے ہوئی ہے۔ وہ کراچی میں رہتے ہیں۔ جمشید علی کی شادی شہانہ سے ہوئی اور نزاکت علی کی نعیمہ سے۔ جیا کا ایک چھوٹا بھائی دانیال نزاکت علی بھی ہے جو ایک خواہش مند نیوز رپورٹر ہے۔ جیا کا خواب ہے کہ وہ BBA کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن اسکول آف اکنامکس میں داخلہ لے۔ ارسل اور جیا بچپن کے ساتھی ہیں جو ایک دوسرے سے مذاق کرتے ہیں۔ بی جان نے اپنے شوہر کی آخری خواہش کو پورا کرنے کے لیے ارسل اور جیا کی رسمی شادی اور رخصتی کروانے کا فیصلہ کیا۔ ارسل اور جیا شادی کے منصوبے کے خلاف ہیں اور شادی کو روکنے کے لیے معصومہ کی بیٹی کنزا کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ نمبر 6، دو بول۔ دو بول مختلف پس منظر سے تعلق رکھنے والے 2 افراد کی کہانی ہے جو اپنے حالات کا شکار ہو گئے اور اپنی پوری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ گزارنے کا مقدر بنے۔ ہیرا سلمان بطور گیتی آرا ایک خوبصورت لڑکی ہے جو خوش مزاج ہے اور اسے اپنے آس پاس کے سبھی لوگ پسند کرتے ہیں۔ وہ ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ عفان وحید بطور بدرو زماں ایک عام متوسط طبقے کا لڑکا ہے جو گیتی آرا کے والد کی کام پر مدد کرتا ہے۔ وہ چپکے سے گیتی سے محبت بھی کرتا ہے۔ ہارون شاہد بطور سمیر ایک پڑھا لکھا اور پریکٹیکل آدمی ہے۔ وہ ایک مکمل دلکش ہے۔ سمیر اور گیتی ایک دوسرے کو ایک شادی میں دیکھتے ہیں اور ایک دوسرے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ تقدیر کا ایک موڑ گیتی اور بدر کے درمیان
زبردستی شادی کا باعث بنتا ہے، جسے گیتی کبھی قبول نہیں کرنے کی قسم کھاتی ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں عفان وحید، ہیرا سلمان، ہارون شاہد اور محمود اسلم شامل ہیں۔ نمبر 5، مقدر۔ رائمہ آرجے ہے جو اپنا نام بنانا چاہتی ہے۔ کام پر اسے اپنے ساتھی ساتھ کے بااثر بزنس مین چچا سیف کا انٹرویو کرنے کا موقع ملتا ہے۔ سیف کو اس سے محبت ہو جاتی ہے اور پھر اپنے اثر و رسوخ اور طاقت کا استعمال کرتے ہوئے رائمہ کو اس سے شادی کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ رائمہ کو سیف کے گھر والوں کی طرف سے مسلسل دشمنی ملتی ہے اور اس کے اپنے خاندان کی طرف سے کوئی مدد نہیں ملتی۔ پھر سیف اور اس کے خاندان کی طرف سے ڈھائے جانے والے مظالم سے بچنے کے لیے رائمہ کے چیلنجز کی پیروی کرتا ہے۔ کون اس کی مدد کرے گا اور اس کی جدوجہد میں اس کا ساتھ دے گا؟ نمبر 4، عشق تماشا۔ رشنا اور مرحا کزن بہنیں ہیں جو رشنا کی والدہ اور اس کے ساس کے ساتھ رہتی ہیں۔ رشنا کا بھائی وحاج مرحا سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ مرحا کی چاچی جان جو کہ رشنا کی ماں ہے اسے پسند نہیں کرتی اور مرحا کو خاندان کے سامنے خوفناک دکھانے کی بھرپور کوشش کرتی ہے۔ ارحم ایک بیکری میں رشنا کو دیکھتا ہے اور اپنی براؤنیز کی ادائیگی کرتا ہے کیونکہ اس نے خریدی ہوئی پچھلی براؤنی فرش پر گرا دی تھی اور ایک بے ترتیب بچہ اسے لے کر بھاگ گیا۔ ارحم کو فوری طور پر رشنا سے محبت ہو جاتی ہے۔ وہ اسے فون کالز اور تحائف دے کر بھی اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتا ہے، جہاں وہ رشنا کو اپنے لیے گرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن رشنا نے محراب کو غلط سمجھا۔ ارحم نے اسے پرپوز کرنے کا فیصلہ کیا اور رشنا نے اسے اپنی شکل کی وجہ سے مسترد کر دیا۔ محراب ارحم کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے رشنا کو اغوا کرنے کا فیصلہ کرتا ہے کہ وہ ارحم سے اس کی شادی کر دے، لیکن جب محراب دروازے کی گھنٹی بجاتا ہے اور مرحا نے جواب دیا تو محراب اسے گاڑی میں کھینچ کر فارم ہاؤس لے جاتا ہے۔ نمبر 3، نمک حرام۔ وفاداری اور بڑھتی ہوئی دشمنی کی ایک دل فریب کہانی جو بدلے کی آگ میں جلتی ہے۔ نمک حرام مرید کے سفر کے گرد گھومتی ہے کیونکہ اس کی زندگی اپنے خاندان کے لیے انتقام سے تشکیل پاتی ہے، اس لیے اس کا مزاج بڑھتے ہوئے تناؤ اور نفرت کا باعث بنتا ہے۔ جیسا کہ ڈرامہ ایک خاندان کے ماضی اور حال میں جھانکتا ہے، مضحکہ خیز حقیقت ارد گرد کے ہر فرد کی زندگیوں کے لیے نفرت کا گہوارہ بن جاتی ہے۔ نمبر 2، تیرے بن۔ میرب ایک پرجوش اور خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اس کی پوری دنیا اس کے والدین کے گرد گھومتی ہے اور وہ ان پر سب سے زیادہ یقین کرتی ہے۔ اس کی مضبوط اور پر اعتماد شخصیت اسے اپنے آس پاس کی سماجی ناانصافیوں کے خلاف کھڑا کرتی ہے۔ اس کے برعکس مرتسم کا تعلق ایک طاقتور اور بااثر خاندان سے ہے۔ وہ اپنے خاندان کے اخلاق اور روایات کا احترام اور قدر کرتا ہے اور خاندان کو نیچا دکھانے سے انکار کرتا ہے۔ میرب کی زندگی ایک غیر متوقع موڑ لے لیتی ہے جب اسے اپنی اور مرتسم کی زندگی کے بارے میں اپنے خاندان کے فیصلے کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ مرتسم کے خلاف میرب کی نفرت ماضی کے ایک خاندانی راز کے طور پر بڑھتی جا رہی ہے۔ نمبر 1، کیسی تیری خود غرضی۔ کیسی تیری خود غرضی ڈرامے کی کہانی ایک بزنس ٹائکون کے بیٹے شمشیر کے گرد گھومتی ہے جو ایک متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھنے والی مہک سے محبت کرتا ہے۔ ڈرامے کے دوران کچھ ناخوشگوار واقعات رونما ہوتے ہیں اور مہک شمشیر سے نفرت کرنے لگتی ہے، اور چونکہ شمشیر کے گھر والے اس کے رشتے کو ناپسند کرتے ہیں اس لیے کہانی مزید الجھ جاتی ہے۔ دانش تیمور بطور شمشیر ایک کاروباری شخصیت کا بیٹا ہے، ضدی اور اپنی محبت کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار۔ دریوشا سلیم بحیثیت مہک ایک لیکچرار کی بیٹی ہے، طبیعت میں شائستہ ہے اور متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھتی ہے۔ حماد شعیب بطور احسن مہک کے کزن اور منگیتر ہیں۔ شمشیر ایک غیر روایتی ماحول میں مہک سے محبت کرنے لگتا ہے اور محبت اور نفرت کے اس رشتے میں تقدیر کھو جاتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا
بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔